اور ویسا اثر ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، جیسے میں ایک عام طور پہ مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمیشہ ہم کو آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ کیسی ہونی چاہیے؟ ایک ملازم سرکار، گورنمنٹ ملازم آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے ملازمت کی، اور غیر ہے، مسلمان نہیں ہے، اس کے پاس کوئی رشوت لے کر آئے تو وہ خوش ہو جائے گا اور رشوت لے لے گا، اور اس لیے لے گا کہ اگر میں یہ رشوت لوں گا تو میرے مال میں اضافہ ہوگا، لیتا رہوں گا تو اتنا اضافہ ہوگا کہ میرا گھر بن جائے گا، میرے بچوں کی شادیاں اچھی ہو جائیں گی، میری لائف اچھی ہو جائے گی۔ یہ اس کا منشا مقصد ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا ایمان آخرت پر نہیں ہے، اس لیے وہ کر رہا ہے۔ لیکن اگر ایک مسلمان بیٹھا ہوا ہے ملازمت کی کرسی پر اور اس کے پاس کوئی رشوت لے کر آئے تو وہ کیا سوچنا چاہیے؟ غیر کی طرح سوچے کہ مال لینے والا تو مال بڑھ جائے گا، مال لینے والا تو لائف اچھی ہو جائے گی، زندگی اچھی ہو جائے گی۔ کیا سوچے گا؟ مسلمان یہ سوچے گا کہ اگر میں رشوت لوں گا تو مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، میں رشوت لوں گا تو قبر جنت کا باغ بنے گا یا جہنم کا گڑھا بنے گا، میں رشوت لوں گا تو کل میدان حشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور اپنی زندگی کا حساب دوں گا، تو اللہ اس عمل سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ اس کو کہتے ہیں آخرت پر ایمان لانا۔ سارے مسلمان کہہ رہے ہیں ہم آخرت پہ ایمان لائیں۔ کیا یہ استحضار ہمارے اندر ہے؟ کوئی عمل سے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ یہ عمل آخرت میں ہم کو کیا دلائے گا؟ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس استحضار کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، اس کا نام ہے آخرت پر ایمان لانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تو تمہارے لیے بنائی گئی لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ صحابہ کو یہ بات ایسے سمجھ میں آ گئی تھی کہ صحابہ اس پر پوری زندگی، پورا جان، پورا مال لگا دیے بس کہ آخرت ہماری بن جائے اور آخرت انسانیت کی بن جائے۔ یہ جذبہ صحابہ کے اندر پیدا ہوا تھا، ہمیشہ ان کی نظر آخرت پر ہوتی تھی۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس المفسرین ہیں، وہ فرماتے ہیں لیعبدون اے لیعرفون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم ہم کو پہچانے، مجھ کو پہچانے، اللہ کو پہچاننا یہ زندگی کا مقصد ہے ہر انسان کا۔ کوئی انسان اللہ کو نہ پہچانے، اللہ کو نہ جانے، اللہ پر ایمان نہ لائے اور اللہ کے طاقت و قدرت پر یقین نہ رکھے اور دنیا کی چیزوں کو ساری جان لے، یہاں تک کہ چاند پر پہنچ جائے، تو وہ شخص ناکام ہے۔ ہر نبی نے سب سے پہلے یہ دعوت دی کہ اے لوگو، تم اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانو۔ کیا پہچانو؟ یہ یقین کرو اور یہ جانو کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ اور ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا اللہ اور تم کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ سب مانتے ہیں بھئی اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم پیدا ہوئے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا خالق ہے۔ آگے کی دعوت یہ ہے کہ اللہ ہمارا مالک بھی ہے، ہر چیز کا مالک بھی اللہ ہے، اور ایسے ہی اس بات کا یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو کہ اللہ